الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا سمیع یا بصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو اسماء بہت کامل، زود اثر اور اولیاء مقربین، انبیاء و مرسلین کے درجہ تک پہنچانے والے۔ بعض مقربین یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء ان اسماء کے پڑھنے کی وجہ سے قرب الہی حاصل کرتے ہیں، اور انبیاء کو معراج جیسی نعمت عظمیٰ ملتی ہے۔ یا سمیع یا بصیر، یہ دو اسماء مستجاب الدعوات بننے کے لیے بہت اہم اور بہت لازم ہیں۔ جس بندے کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، یا سمیع یا سمیع یا سمیع کا ورد کرنا شروع کر دے، یا پھر فجر کی سنتے اور فرض کے درمیان میں 100 بار فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَسَمِيعُ الْبَصِيرُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَسَمِيعُ الْبَصِيرُ کا ورد کرے تو مستجاب الدعوات بن جائے۔ اور مستجاب الدعوات وہ نعمت خاص ہے، وہ نعمت عالیہ ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جب بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر بندہ صاحب کمال بن جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گیا تو اپنی طرف سے ذہن میں بہت ساری باتیں رکھ کے گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کعبے پہ نظر پڑنے سے پہلی نظر جب پڑتی ہے تو یہ مانگا جائے، یہ مانگا جائے، یہ مانگا جائے تو اللہ عنایت کرتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں بہت ساری باتیں رکھی تھی، کس بات کو مانگوں کس کو نہ مانگوں۔ وہاں مجھے ایک صاحب عرفان، میں کہہ لوں تو کچھ بے جان ہوگا، راستے میں چلتے چلتے یوں ہی ایسے مل گیا۔ کہنے لگا محترم آپ ایسا کرنا کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے نا تو اللہ سے دعا کرنا یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ یہ بات میرے دل کی گہرائی تک اتر گئی۔ تو میری پہلی نظر جب کعبے پہ پڑی نا تو میں نے یہی مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کی۔ اب میں نہیں جانتا کہ مستجاب الدعوات ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ایک تمنا، ایک جستجو جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عنایت کرتا ہے۔ اور اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ اس اسم کا عمل یا سمیع کا عمل اپنی زبان کو غیبت سے، فحش گفتگو سے، بیہودہ گفتگو سے، کانوں کو، سمع کو، بصر کو، یعنی حواس خمسہ کو بالکل محفوظ رکھ کر اس اسم کا ورد کرے تو صاحب ولایت، صاحب عرفان، صاحب کشف، یعنی جو وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے، اور تمام مہمات کو یہ کفایت کرتا ہے۔ جتنے بھی ایڈونچر ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کے پڑھنے کی وجہ سے عنایت کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کی صفت ہے سمیع بصیر، وہ سنتا ہے۔ وہ دل کے اندر ایک جو گوشہ ہوتا ہے جس کی آواز نہیں آتی وہ اس کا بھی ارادہ کرنے وہ سنتا ہے۔ علیم بذات الصدور، لب ہلنے سے پہلے، زبان حرکت کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ اور مستجاب الدعوات جب اس بندے کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا مقام اور کوئی نہیں ہے انسان کے لیے فی الوقت۔ اور اس کے نقش کو اگر شرف کمر میں، سمیع کا نقش بنا کے شرف کمر میں، انگوٹھی پہ، انگشتری پہ، کسی بھی چیز پہ نقش کر کے اپنے سر میں، اپنے جسم کے ساتھ رکھے، کہیں بھی مقبول المقبول ہو، مستجاب الدعوات ہو، فتوح بے شمار حاصل ہوں۔ فتوح کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں فتوحات نہیں ہیں، فتوحات کا مطلب اللہ اور تبارک تعالیٰ کے انوار و تجلیات جتنے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وارد ہوتے ہیں۔ اور اس نقش کو اگر بواسیر والے بندے کو دھو کر پلایا جائے تو اللہ اس اسم کی برکت سے اس کی بواسیر والی بیماری کو دور کر دے گا۔ اور اسی طرح بصیرو، صاحب چشم، اپنی آنکھوں کو، آنکھوں والا اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں۔
اپنی نگاہ کو اپنے جسم کو پاکیزہ رکھیں تو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے، انبیاء کی زیارت ہوتی ہے، اولیاء کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہوگا جب اللہ اپنی زیارت کرا دے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں نا 100 مرتبہ جا کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ عرب کے مشہور قاری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کلام پاک، اس کی کلام پڑھ کے سنائی۔ پہلے اس پارے سے 7ویں سپارے تک گئے نا، جب آیت پڑھی کل هو القاہر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل هو القاہر نہیں، کل انت القاہر، یوں پڑھو جی نا۔ یہ مقام حاصل ہوتا ہے اپنی چشم کو، اپنی سمع کو، اپنی بصارت کو، اپنے زبان کو، اپنے دماغ کو، یعنی حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، ان کو بالکل کیا کریں، پاکیزہ رکھیں، صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا کرتا ہے کہ حشرات الارض کی تسبیحات سننا کا بندہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی برکت جو ہوتی ہے پاک و صاف رہنے کی، اپنے جسم کو، اپنی تنہائی کو، اپنے بستر کو، اپنی سمع کو، اپنے بصر کو پاکیزہ رہنے کی، اللہ کے انوار و تجلیات اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکی سے شکایت الی سوء حفظی، میں نے اپنے حافظے کے خراب ہونے کی، کن ذہن ہونے کی اپنے استاد محترم سے شکایت کی۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کی کیا کی، وصیت کی کہ گناہ کرنا چھوڑ دو۔ فإن العلم نور، اس لیے کہ علم نور ہے، لا یلقی فی قلب معاصی، یہ کسی گناہ گار کے دل میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو اس لیے یہ کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب بندہ جائے تو ایسے انوار و تجلیات کی وہ ضیاء فشانیاں لے کے جائے کہ اس کے اعمال میں کوئی ذرا بر برائی نہ ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انبیاء نے معراج جیسی نعمتیں حاصل کی ہیں اس اسم کی برکت سے۔ اولیاء قرب الہی کا مرتبہ پاتے ہیں۔ اور اگر روزے جمعہ کو سنت اور فرض کے درمیان اس اسم کو 100 مرتبہ تلاوت کرے، یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایات اور مکاشفات اور اسرار الہیہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے، منکشف کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس کا عمل بننا چاہے، اس کا ایک اور ہے کہ کالی مرچیں باریک پیس کے روئی میں لگا کر کانوں میں ٹھونستے ہیں، اور پھر یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر دونوں ملا کر یا ایک ملا کر جس کا آسانی کے ساتھ کر سکیں، تو پھر اپنے دل کے اوپر توجہ کر کے آپ کا دل بھی کام بولنا شروع کر دے گا، دل بھی آوازیں دینا شروع کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے ان اسماء کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ درجہ قبولیت عطا فرمائے جو اولیاء مقربین صالحین شہداء کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔